فتح مکہ کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امن کا مظاہرہ کیا جب حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی ایک کثیر تعداد کو لے کر مکہ مکرمہ میں فتح کی غرض سے تشریف لے گئے تو ان لوگوں کے لیے امن کا اعلان کر دیا جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے وطن چھوڑنے پر مجبور کر دیا تھا۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ابو سفیان جو آپ کا سب سے بڑا دشمن تھا اب ایمان لا چکا ہے، وہ سردار بھی ہے اور فخر کو پسند کرتا ہے، آپ ان کے لیے کوئی ایسا کام کر دیں جو ان کے لیے باعث عزت و شرف ہو۔ تو میرے محبوب محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ اعلان کر دو کہ جو ابو سفیان کے گھر میں داخل ہو گیا وہ مامون ہے۔ ابو سفیان نے کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میرے گھر میں تو سب لوگ کیسے آ سکتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص مسجد حرام میں داخل ہو جائے وہ بھی مامون ہے۔ تو اس پر بھی ابو سفیان کہنے، اللہ رب العالمین کی حضرت انسان کے اوپر بہت بڑے انعامات ہیں، اتنے انعامات کہ اگر بندہ ان کو گننے لگے تو گن نہیں سکتا۔ ان انعامات میں سے ایک انعام امن والا انعام ہے کہ امن و امان اللہ رب العالمین کی طرف سے بہت بڑا انعام ہے۔ گھر کے اندر امن ہو، محلے کے اندر امن ہو، گاؤں کے اندر، شہر کے اندر، ملک کے اندر امن ہو، یہ اللہ رب العالمین کا بہت بڑا انعام ہے۔ اس وقت پوری دنیا کے اندر بد امنی ہے اور عالم اسلام کے اندر، اسلامی ممالک کے اندر بڑی بد امنی ہے، قتل و غارت ہے، فتنہ فساد ہے، اور بالخصوص وطن عزیز پاکستان کے اندر بہت بڑی بد امنی ہے۔ یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے ناراضگی ہے۔ آج کی اس درس میں امن کے حوالے سے آپ کے سامنے کچھ گفتگو کروں گا، کیونکہ ہر سال 21 ستمبر کو دنیا بھر میں عالمی امن کے طور پر منایا جاتا ہے۔ عالمی امن پہلی مرتبہ 2002 میں منایا گیا، تب سے اب تک عدم تشدد اور جنگ بندی کے طور پر منایا جاتا ہے۔ نوجوانوں کو اس دن میں امن کی اہمیت سے آگاہ کیا جاتا ہے تاکہ لوگوں میں امن کی اہمیت اور امن کی ضرورت اجاگر ہو سکے۔ امن سماج اور معاشرے کی اس کیفیت کا نام ہے جہاں تمام معاملات معمول کے مطابق بغیر کسی پر تشدد کے چل رہے ہوں۔ امن کا تصور کسی بھی معاشرے میں تشدد کی غیر موجودگی یا پھر مثبت بین الاقوامی تعلقات سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ امن عالم دنیا کے اہم ترین مسائل میں ایک ہے جو نسل انسانیت کے لیے اہمیت کا حامل ہے۔ قیام امن کے اصول کی پابندی پر انسانیت کی مستقبل کا دار و مدار ہے۔ نبی آخر الزمان محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تشریف آوری سے قبل نسل انسانیت اندھیرے میں ڈوبی ہوئی تھی۔ ظلم و بربریت کا دورہ تھا، تہذیب نام کی کوئی چیز باقی نہ تھی، بدامنی کا یہ عالم تھا کہ کمزور لوگوں کو غلام بنا کر بکریوں کی طرح منڈیوں میں بیچ دیا جاتا تھا۔ انسانیت اخلاقی اور معاشرتی برائیوں کا شکار تھی، دنیا پر جہالت و کفر کی تاریکی چھائی ہوئی تھی۔ اس عالمگیر گمراہی کے ختم ہونے کا جب وقت آیا اور اسلام کا سورج طلوع ہونے لگا، سچے دین کے سچے پیغمبر محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دنیا کو امن کا پیغام دیا کہ اسلام امن و سلامتی کا علم بردار ہے، اس میں ظلم و ستم اور دہشت گردی کا کوئی تصور نہیں۔ اسلام خود بھی امن اور دوسروں کو بھی امن و سلامتی کی تلقین کرتا ہے۔ امن و امان انسانی ضرورت ہے، امن ہی ہے جس کے ہوتے ہوئے لوگ جان، مال، عزت، آبرو کے بارے میں اطمینان سے رہ سکتے ہیں۔ امن معاشرے کے تمام افراد کے لیے یکساں مفید ہوتا ہے۔ مسلمانوں کے اتحاد کا واحد ذریعہ امن ہی ہے۔ امن کا آرزو مند ہونا انسانی فطرت میں شامل ہے۔ امن کے حصول کے لیے اسلامی تعلیمات کو عام کرنا ہوگا تاکہ ہر شخص کو آگہی ہو، وہ امن قائم کرنے کے لیے اپنی ذمہ داری پوری کرے۔ فتح مکہ کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امن کا مظاہرہ کیا جب حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی ایک کثیر تعداد کو لے کر مکہ مکرمہ میں فتح کی غرض سے تشریف لے گئے تو ان لوگوں کے لیے امن کا اعلان کر دیا جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے وطن چھوڑنے پر مجبور کر دیا تھا۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ابو سفیان جو آپ کا سب سے بڑا دشمن تھا اب ایمان لا چکا ہے، وہ سردار بھی ہے اور فخر کو پسند کرتا ہے، آپ ان کے لیے کوئی ایسا
کام کر دیں جو ان کے لیے باعث عزت و شرف ہو۔ تو میرے محبوب محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اعلان کر دو کہ جو ابو سفیان کے گھر میں داخل ہو گیا وہ مامون ہے۔ ابو سفیان نے کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میرے گھر میں تو سب لوگ کیسے آ سکتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص مسجد حرام میں داخل ہو جائے وہ بھی مامون ہے۔ تو اس پر بھی ابو سفیان کہنے لگے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مسجد بھی چھوٹی پڑ جائے گی، لوگ زیادہ ہیں۔ تو میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آج امن کا عالمی دن ہے، عالمی پیغمبر نے عالمی امن کے عالمی فتح کے موقع پر اعلان کر دیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو اپنے گھر کے اندر داخل ہو کر دروازہ بند کر دے وہ بھی مامون ہے۔ تو ابو سفیان نے عرض کیا، یا رسول اللہ، ہاں اب یہ گنجائش ہے کہ آج امن قائم ہو جائے گا۔ سماج، معاشرہ اور ملک امن کے بغیر خوشحالی نہیں ہو سکتا۔ آج سائنس اور ٹیکنالوجی کی اتنی ترقی کے باوجود ہر زبان، ہر مذہب و قوم، ہر ملک اور ہر باشعور قلب و ذہن امن کا متلاشی ہے۔ امن کی تلاش کے لیے لاتعداد تنظیمیں وجود میں آئی ہیں، لیکن افسوس کہ ان سب کے ہونے کے باوجود امن کہیں دیکھنے کو نہیں ملتا۔ ہر طرف خون، بدامنی، خوف و ہراس، فتنہ برپا ہے۔ اسلام کہتا ہے کہ جس شخص کی شر سے اس کے ہمسایہ محفوظ نہ ہو مسلمان نہیں، خواہ پڑوسی مسلم ہو یا غیر مسلم۔ کسی مذہب میں، کسی قانون میں، کسی آئین و دستور میں اتنے حقوق کسی کے نہیں ہیں جو اسلام میں ہیں، تو پھر اسلام ہی ہے جو امن کا پرچم بلند کرتا ہے۔ آج اگر ہم سماج اور معاشرے کو دیکھیں تو ہر طرف بدامنی ہی بدامنی ہے۔ اس کی اصل وجوہات یہ ہیں کہ ہمارا سسٹم ہی خراب ہو چکا ہے۔ ہم زبانی داغوں پر رہ گئے ہیں، اے روز کسی نہ کسی کا قتل کیا جاتا ہے، حکومت مجرم کو سزا دے، پھر دیکھیے کیا امن قائم ہو سکتا ہے کہ نہیں۔ آج اسلامی سزاؤں کو وحشیانہ سزا تصور کیا جاتا ہے۔ جس معاشرے میں ہم جی رہے ہیں، ہمارے سامنے کچھ ایسے عوامل ہیں جو عالمی امن کے لیے خلل انداز ہیں اور اسلامی ممالک میں امن و سلامتی کے داخلے امن کے لیے خطرہ ثابت ہو رہے ہیں۔ عالم مغرب کا خیال ہے کہ وہ عالم اسلام کے متعلق حکام کو قائل کر رہے ہیں تاکہ عالمی فوجی اور اقتصادی قوتوں کے درمیان توازن ہی عالمی امن کا ضامن ہو۔ جب عالمی نظام خلل پذیر ہوگا تو عالمی توازن میں بھی خلل پیدا ہوگا۔ یاد رہے کہ جب مغرب عسکری اور عالمی قوتوں کا ذکر کرتے ہیں تو ان سے ان کی مراد وہ بڑے مغربی ممالک ہوتے ہیں جو اپنے فنی اور ٹیکنالوجی کے تفوق، مادی پیش رفت اور فوجی قوت کے ذریعے دنیا کے وسائل اور دولت پر چھائے ہوئے ہیں، اور ان کے مشرقی متبعین اقتصادی بگاڑ کو عالمی امن کے فساد کا سبب گردانتے ہیں۔ امن کا عالم بردار اقوام متحدہ سے امن کی امید اور توقع بیکار اور ریگاں ہے، کیونکہ وہاں صرف قوانین بنتے ہیں، ان قوانین پر عمل پیرا نہیں ہوتا۔ کشمیر و فلسطین پر کیے گئے مظالم، تشدد انسانی حقوق کے بدترین پامالی پر اقوام متحدہ کا آواز نہ اٹھانا، امن کے لیے اقدامات نہ کرنے پر سوالیہ نشان ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ دہشت گردی اور بدامنی کا لیبل اسلام اور اسلام پسندوں کے ساتھ چپسا کرنے کا کھیل کھیلا جا رہا ہے، جس کی تدبیر میں عالم صہیونیت اور اسلام دشمن عناصر کا پورا ہاتھ ہے۔ اسلام ظلم کو کسی حالت اور کسی نام سے بھی برداشت نہیں کرتا۔ اسلام اپنے ماننے والوں کی جان، مال، مذہب، عقیدہ اور مذہبی مقدسات تک کا تحفظ فراہم کرتا ہے۔ امن کی خاطر اسلامی سزاؤں کے نفاذ میں رکاوٹ یہی اسلامی دشمن عناصر ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ کسی کی جان و مال محفوظ نہیں بلکہ عزت تک محفوظ نہیں، کیونکہ اسلامی حدود کا نفاذ نہیں۔ آج بھی رنگ و نسل، ذات و پات اور وطنیت کا بھوت ذہن میں بٹھا کر ہر شخص اپنی جان، مال اور عزت کا تحفظ چاہتا ہے، اور مذہبی فکر آزادی کے ساتھ ساتھ امن کا بھی خواہش مند ہے۔ مغرب و مشرق آپس کے حالات سے متاثر ہو رہے ہیں۔ آج کی دنیا میں ایسا کوئی چھوٹا بڑا شہر نہیں جہاں مختلف رنگ و نسل، زبان اور مذہب و تہذیب کے لوگ نہ رہتے ہوں، اور یہ ممکن بھی نہیں رہا کہ اقوام عالم ایک دوسرے سے الگ رہیں۔ لہٰذا ایک دوسرے کے لسانی، فطری اور مذہبی اختلافات کو سمجھ کر برداشت کر کے فساد و بگاڑ کے اسباب کا خاتمہ کرنے کے بعد پرامن فضا پیدا کرنی ہوگی۔ اللہ تعالی ہمارے ملک پاکستان، وطن عزیز پاکستان کو امن کا گہوارہ بنائے، اور امن کو ہم سب نے مل کر امن کی فضا کو پیدا کرنا ہے۔ یہ ملک ہمارا ہے، ہم ہی اس کے ہیں، یہ ہمارا ہے، ہم نے ہی اس کا خیال کرنا ہے، اس کے اندر امن کی فضا کو برقرار رکھنا ہے۔ تو اس کے لیے ہم سب مل کر کوشش کریں گے تو معاشرے کے اندر، ہمارے ملک کے اندر امن و امان کی صورت حال پیدا ہوگی۔ تو جب امن و امان کی صورت حال پیدا ہوگی تو پھر ہر کسی کا مال بھی محفوظ ہوگا، ہر کسی کی جان بھی محفوظ ہوگی، عزت بھی محفوظ ہوگی، اور عبادت گاہیں بھی محفوظ ہوگی۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔